الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرات علماء کرام، جناب حاجی جاوید ابراہیم پراچا صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 18 مارچ 1988 ہم یہاں انجمن تعلیم القرآن کوہاٹ کے ختم بخاری کے ضمن میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں نے ان دنوں پشاور میں چند پروگراموں میں شرکت کے لیے حاضری دینی تھی، تو ہمارے حاجی صاحب نے فون پر مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے حکم دیا کہ میں کچھ وقت کے لیے یہاں کوہاٹ بھی حاضر ہو جاؤں. میں نے وعدہ کر لیا اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری تدبیر کی لاج رکھتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت ہمیں عطا کر دی. بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے آپ سے میں جو گفتگو کروں گا اس کے لیے بنیاد ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. قرآن کریم کے اس حصہ میں
روئے زمین پر اس مرکز رشد و ہدایت کی تاسیس کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ جس نے پوری دنیا انسانیت کو اجالوں کا اور روشنیوں کا پیغام دیا اور صدیوں سے پھیلے ہوئے اندھیروں کو پیوند زمین کر کے بنی نوع انسان کو منزل کا نشان بتایا. اس دارالعلوم کی بنیادیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے دو اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں نے رکھی، جو اپنے مجاہدانہ کردار، اپنے بے پناہ ایثار اور اپنی لازوال قربانی کی بدولت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی صف میں ایک امتیازی شان رکھتے. سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم ایک ایسے مجاہدانہ کردار کا نام ہے جن کے کردار کے جاہ و جلال پر، جن کی حق پرستی اور باطل شکنی انسانی تاریخ کے لیے متاع فخر ہے. سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایثار و قربانی سے عبارت ہے. اللہ نے جب فرزندان اسلام کو دعوت فکر و عمل دی تو ابراہیمی کردار کو حجت کے طور پہ پیش کرتے ہوئے فرمایا تم ایک ایسے عظیم باپ کے بیٹے ہو کہ جن کے مجاہدانہ کردار سے باطل آج بھی لرزتا ہے. تمہیں عملی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے وہی ذوق پیدا کرنا ہوگا، وہی ظرف پیدا کرنا ہوگا، وہی عزم پیدا کرنا ہوگا جو تمہارے روحانی باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہے اور امتیاز ہے. مکتب مصطفی کی بنیادیں مجاہدوں کے ہاتھ سے رکھی گئی، مجاوروں کے ہاتھ سے نہیں رکھی گئی. یہی وجہ ہے کہ اس مکتب نے مجاہد پیدا کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتب مجاہد گر ہے، مجاور گر نہیں. یہاں سے مجاہد پیدا ہوتے ہیں صدیق اکبر جیسے، یہاں سے مجاہد پیدا ہوتے ہیں فاروق اعظم جیسے، یہاں سے سراپا ایثار سرفروش پیدا ہوتے ہیں عثمان و علی جیسے. اس مکتب نے دنیا کو خالد بن ولید جیسے کردار مہیا کیا. اس مکتب نے دنیا کو طلحہ و زبیر، عمرو بن عاص اور سعد بن ابی وقاص جیسے مجاہد فراہم کیے اور مہیا کیا. اس مکتب فکر کی پہچان یہی ہے کہ اس سے تیار ہونے والا ہر فرزند، ہر انسان باطل کے لیے پیغام موت ہوگا. وہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر، چار دیواری میں محدود ہو کر وقت نہیں گزارے گا. وہ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک میں،
کبھی مدائن میں، کبھی قادسیہ میں، کبھی مچلتے ہوئے دریاؤں میں، کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی ویرانوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی خشکی میں، کبھی تر میں، کبھی بر میں، کبھی بہار میں، کبھی شہروں میں، کبھی ویرانوں میں، شمشیر بکف باطل کا تعاقب کرتا نظر آئے گا. نتائج کچھ ہوں اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ حق کا پرچم اونچا ہی رکھے گا. یہی محمدی مکتب کی پہچان ہے. اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی ایسے ہاتھوں سے رکھی ہے، اس کی بنیاد ہی ایسے ہاتھوں نے رکھی ہے. خشت اول جو سیدھی ہے، خشت اول جو سیدھی ہے، تو عمارت تاثریا کیوں نہ سیدھی جائے؟ جس عمارت کی خشت اول کج ہوگی وہ عمارت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کی خشت اول سیدھی ہے. دونوں سراپا ایثار، ایک اللہ کی رضا کے لیے بیٹے تک کے گلے پہ خنجر چلانے والا، اور دوسرا اللہ کی خوشنودی کے لیے جان تک کو قربان کر دینے والا. یہ بنیادیں رکھ رہے تھے. قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس حوالے سے ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ میری گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ہم تو نہیں رہیں گے، شاید آنے والی نسلیں بھی سنیں گی. علوم نبوت پر حامل جب بھی کسی جد و جہد کا آغاز کیجئے یا کسی مرکز کی بنیاد رکھیے، کسی مجاہد ہی سے رکھوایا کیجئے تاکہ وہاں سے مجاہدوں کی کھیپ پیدا ہو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے جب مرکز رشد و ہدایت کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، ایثار و قربانی کی پہچان، عظمتوں کے نشان، جلالتوں کا برہان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس مکتب اور اس دارالعلوم کی بنیادیں رکھ رہے ہیں جس میں محمد کو معلم بننا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نصاب تعلیم قرآن میں بننا تھا، جس مکتب میں شاگرد اور طلباء بننے والے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر. اس ادارہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے یہ دو جلیل القدر پیغمبر حق تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین، ہم خزاں کے سینے پر بہار کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ایسی خزاں کے روئے زمین پر اس سے بڑھ کر بڑی کوئی خزاں نہیں. ہم اس خزاں کے سینے پر بہاروں کا آغاز کر رہے ہیں. آغاز کرنا ہمارا کام ہے، انجام تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے کیسا انجام عطا کیا کہ وہی مرکز خزاں جس کے سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں پانی کی بوند بھی نظر نہیں آتی تھی، کوئی سبزہ بھی نظر نہیں آتا تھا، ہریالی کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا، اس تاریخی ویرانے میں بہاروں کی بنیاد رکھی گئی. اور انجام یہ ہے کہ آج قرائے ارض پر جتنی بھی بہاریں ہیں اسی کا فیضان ہے. نعرہ تکبیر. شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے صحراؤں کو، شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکہتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا.
شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو، یہ گلزار ہے نا، دیوبند میں دارالعلوم ایک گلشن ہے نا، ڈابیل میں جامعہ اسلامیہ ایک گلشن ہے نا، کراچی میں جامعہ اسلامیہ ایک گلشن ہے نا، لاہور میں گلشن ہے، ملتان میں علم و حکمت کے گلشن ہیں، قاہرہ میں علم و حکمت کے گلشن ہیں، اب تو بحمداللہ یورپ میں بھی علم و حکمت کے گلشن ہیں، پشاور میں بھی علم و حکمت کے گلشن ہیں، دلی میں بھی علم و حکمت کے گلشن ہیں، شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکہتیں بانٹتا ہے آج بھی سہرا تیرا۔ دو مخلص معماروں کے آنسو قبول کر لیے گئے، دو مخلص معماروں کے پسینے کے قطرے قبول کر لیے گئے۔ عرض کیا الہ العالمین ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین اپنے اس محترم گھر کے آداب، اپنے اس محترم گھر کے ادب کے کرینے ہمیں بھی سکھا دے، ہماری اولاد کو بھی سکھا دے، ہمیں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ہماری اولاد کو اس گھر کے سامنے سجدہ ریزی کے سلیقے سکھا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے بچوں میں یہاں آ کر اگر کبھی کسی سے کوتاہی ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا شفیق باپ ہے تمہارا ابراہیم کہ بچے ہزاروں سال بعد آ کر غلطیاں کریں گے، وہ پیشگی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ الہ العالمین یہاں آ کر میرے بچوں سے اگر کبھی کوئی کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، اسے معاف کر دیجیے۔ رب العالمین کی شفقت، رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوئی، وقت تھا کہ دامن پھیلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی داتا کے حضور دامن پھیلا دیا۔ عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین مرکز تو ہم نے تعمیر کر دیا، ادارہ تو ہم نے بنا دیا، اب اسے آباد کرنے کے لیے معلم بھی عطا کر، اور میری آرزو ہے کہ میری اولاد میں سے عطا کر، میری اولاد میں سے عطا کر، من ذریتی۔ یہاں آ کر وہ علم و حکمت کے چراغ روشن کرے گا، تیری آیات کی تلاوت سے تیرے بندوں کے فکر و نظر میں اجالے بھرے گا، انہیں پاک بنائے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کا تصفیہ کرے گا۔ الہ العالمین پھر اس ادارے سے ایسے کردار تیار ہوں گے کہ جن کے کردار کی لفاتوں پر نوری بھی رش کرتے نظر آئیں گے، فرشتے بھی رش کرتے نظر آئیں گے۔ رب العالمین نے اپنے خلیل کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ادارہ کے معلم بن کر آئے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب پر اپنے احسان عظیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ او دعائے خلیل، او نوید مسیحا، تجھے تیرے دادا خلیل نے میرے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کے مانگا تھا، معلم مانگا تھا۔ تو دنیا کا معلم ہے، تو ساری کائنات کا استاد ہے، اور میں تیرا استاد ہوں۔ تجھ سے سب نے سیکھنا ہے اور تو نے مجھ سے سیکھا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
ایک اور مقام پہ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرے معبود، ہم نے تیرے ظرف میں علم و حکمت کے جو جواہر پارے ڈالنے تھے تو اس کے لیے ہم نے تیرے ظرف کو بالکل خالی رکھا، اسے صاف کیا، پاک کیا، خالی رکھا۔ ہم نے اس میں علم و حکمت کے جواہر پارے ڈالنے تھے۔ یہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان کے معنی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا، تیرے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان کے معنی یہ ہے کہ کتاب و ایمان کے وہ اجالے، کتاب و ایمان کے وہ سویرے، کتاب و ایمان کی وہ روشنی کہ جس کے لیے ہم نے تیرے دل کو منتخب کیا تھا، اس اجالے کے لیے، ان روشنیوں کے لیے ہم نے تیرے قلب کا ظرف خالی رکھا کہ یہاں جب بھی آئے وہی دولت آئے، یہاں جب بھی آئے وہی دولت آئے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کی خلوتوں میں جب روح الامین نے سب سے پہلا سبق دیا ہے وحی کا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو رحمت عالم نے کھلے الفاظ کے ساتھ فرمایا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میرا ظرف تو منتظر ہے، میں نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ روح الامین خوش ہوئے، فرمایا ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ یہی کہیں کہ میرا ظرف تو اسی دولت کے لیے خالی ہے، میرا دل تو اسی دولت کے لیے خالی ہے۔ ما انا بقارئ، میں نے کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اللہ کے عطا کردہ پروگرام کے مطابق روح الامین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش امانت میں لے کے بھیجا، چھوڑ دیا، پھر بھیجا، چھوڑ دیا، پھر اپنی آغوش امانت میں لے کر بھیجا اور فرمایا اقرا، اب پڑھیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پڑھنا شروع کیا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وحی کے پہلے اسباق کے دوران ذرا زبان تیز چلتی تھی۔ استاد نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به، یہ زبان کیوں تیز چلتی تھی کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے۔ بڑی نازک امانت ہے نا، اسے سنبھالنا ہے، پھر اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ قرآن کریم بڑی نازک امانت ہے نا، زبان تیز چلتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے محبوب جلدی میں زبان مت چلائیے، شاید اس خیال سے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، یہ فکر کرنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ انا علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ ذمہ داری تو ہماری ہے، آپ کے سینے میں قرآن کریم کو اتارنا بھی ہمارا کام، آپ کی زبان پر قرآن جاری کروانا بھی ہمارا کام، پھر اس کے حکمتوں، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے بصائر آپ کی زبان سے جاری کروانا اور بیان کروانا بھی ہمارا کام۔ یہ سورہ قیامت غالباً آخری آیت ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔
رب العالمین نے اپنی شایان شان قسمیں کھا کے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ سوچتا ہے مر جاؤں گا، میری تو ہڈیاں بھی خاک میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے اٹھایا جاؤں گا، میرا وجود کیسے دوبارہ لایا جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو نہیں تھا، ہم نے ایک پانی کی ناپاک بوند سے تجھے وجود میں لائے، تجھے خوبصورت انسان بنایا، ناپاک قطرے سے تجھے ایسا بنایا، تیری آنکھوں کو حسن دیا، تیرے دانتوں کو چمکنا دیا، تیری جلد کو ملاحت دی، تیرے تبسم کو کشش دی، تیری گفتگو میں خطابت اور فصاحت کے جوہر بھر دیے، تیرے بالوں میں کشش دی، تیرا سراپا حسن و جمال کر دیا، ناپاک قطرے سے ایسا حسین بنا دیا، تو پھر جب تیری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی پھر تجھے وجود میں بھی ہم لا سکتے ہیں۔ یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے اس حقیقت کو اپنے معبود کے دل میں اتارنے کے لیے کہ ہم تیرے دل میں قرآن کیسے بٹھائیں گے، ہم تیری زبان سے قرآن کیسے جاری کرائیں گے، ہم اس کی حکمتیں، ہم اس کے مفاہیم و معانی اور مطالب، ہم اس کے اسرار و رموز تیری زبان سے کیسے جاری کرائیں گے، یہ اس کی تمہید تھی۔ انسان سوچتا ہے کہ موت کے بعد میں کیسے اٹھایا جاؤں گا، میری ہڈیوں کو کیسے منظم کیا جائے گا، میں کل عدم ہو چکا ہوں گا، وجود میں کیسا لایا جاؤں گا۔ رب العالمین نے دعویٰ کیا بلا قادرین، کوئی اور نہیں، ہم اٹھائیں گے، جس طرح ہم تجھے نیست سے ہست میں لائے ہیں، تو نہیں تھا تو تجھے بنا ڈالا، اب تجھے موت کے بعد بھی زندہ اٹھائیں گے۔ فرمایا میرے محبوب، جس طرح مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کر انہیں منظم کر کر دوبارہ اٹھانا ہمارا کام ہے، اسی طرح قرآن کے حقائق کو تیرے دل میں بٹھانا بھی ہمارا کام ہے۔ جس طرح کے بظاہر وہ بات بہت مشکل نظر آتی ہے، بظاہر وہ بات ناممکن نظر آتی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں، تو ہم اسے بھی کر کے دکھائیں گے میرے محبوب، تیرے دل میں اتاریں گے قرآن کریم کو، تیری زبان پر جاری کریں گے قرآن کریم کو، اس کے مفاہیم و معانی بیان کروائیں گے تیرے زبان سے، فکر کرنے کی کیا ضرورت۔ اہل دانش اسی حوالے سے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، باقی تمام علوم کسبی ہیں، قرآن کا علم وہاں بھی ہے۔ محنت کیجئے انجینئر بن جائیں گے، محنت کیجئے ڈاکٹر بن جائیں گے، محنت کیجئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کمال حاصل کر لیں گے، لیکن قرآن کریم صرف محنت سے حاصل نہیں ہوتا، محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے، یہ اسی سینے میں اترتا ہے جس کا انتخاب رب العالمین فرما لے۔ ان علینا جمعہ وقرآن۔ میرے عزیز دوست، یہ تھا وہ علم، یہ تھی وہ علم و حکمت کی شمع جو حرا کی خلوتوں سے روشن ہوئی، اور اس کے حامل بن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا کی خلوتوں سے باہر نکلے، خانوادہ اقدس میں تشریف لائے، حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ کپ کپی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ سنسنی تھی، قرآن کی جلالت کی وجہ سے، قرآن کی ہیبت کی وجہ سے سنسنی تھی۔ گھر میں جب تشریف لائے تو گھر میں قدم رکھتے ہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ چادر ڈال دو، مجھے کمبل اڑا دو، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے کہ میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم کسی مضبوط اور کسی مستحکم پہاڑ پر قرآن کریم کو نازل کریں تو دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں، کوئی پہاڑ اتنا مستحکم نہیں جو قرآن کریم کی ہیبت کو برداشت کر سکے، قرآن کریم کی جلالت کو برداشت کر سکے۔ اگر ہم کسی پہاڑ پر قرآن اتاریں تو وہ کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔
دنیا میں کوئی ایسا پہاڑ مضبوط نہیں جو قرآن کریم کی جلالت کو برداشت کر سکے، لیکن قلب محمد میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ یہاں یہ سما سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں قرآن کریم ڈیرے لگا لیتا ہے۔ فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دیجئے، کمبل اڑا دو مجھے، خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکوں گا کہ نہیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نسوانی برادری کا وہ قابل فخر عنوان، وہ روشن ضمیر خاتون، ایک باوفا رفیقہ حیات کی حیثیت سے چادر بھی ڈال دیتی ہے، کمبل بھی ڈال دیتی ہے، سرہانے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو انگلیوں سے چھیڑتی ہے، فرماتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، او میرے آقا مجھے اس کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، آپ کوئی لاوارث تو نہیں کہ مٹا دیے جائیں، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، جس نے یہ امانت دی ہے وہ حفاظت بھی کرے گا، جس نے یہ ذمہ داری دی ہے وہ نگرانی بھی کرے گا۔ پھر اخلاق مصطفی کی کچھ جھلکیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو حق و صداقت کے علمبردار ہیں۔ والذی نفس خدیجہ بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، اشہد انک رسول اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی یہ باتیں یاد کر کے اکثر اشک بار ہو جایا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سید عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھتی کبھی کبھی حضور تنہا بیٹھ کر رو رہے ہیں، کسی گوشے میں بیٹھ کر آنسو بہ رہے ہیں، میں پوچھتی اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرماتے بس کوئی بات نہیں، ذرا خدیجہ یاد آ گئی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کرتی اللہ کے رسول حیرت ہے، اللہ نے آپ کو اتنی اچھی بیویاں دی ہیں، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے دل میں خدیجہ کیا نقش چھوڑ گئی۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہیں، جب ساری دنیا مجھے ستاتی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلی مجھے سکون بخشتی تھی، جب ہر طرف سے انکار ہوتا تھا تو خدیجہ میرے موقف کا اقرار کرتی تھی، جب ساری دنیا نے میرے پیغام کو ٹھکرا دیا خدیجہ نے اسے دل سے لگا لیا، خدیجہ نے اپنا سب کچھ میرے مشن پہ قربان کر دیا۔ شعب بنو ہاشم میں خدیجہ نے میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا زمانہ گزارا، عرب کی وہ نامور تاجر جس کی تجارت کے قافلے میلوں چلا کرتے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہفتوں تک فاقے کر رہی ہے، رنگت زرد پڑ جایا کرتی تھی، ہفتوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدیجہ مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھ میری رفاقت کی وجہ سے آپ کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ خدیجہ عرض کرتی اللہ کے محبوب آپ افسوس کیوں کرتے ہیں؟ میں تو زندگی کے ان لمحات پر افسوس کیا کرتی ہوں جو آپ سے جدائی میں گزرے ہیں، اے کاش کہ میری ساری زندگی انہیں تلخیوں میں گزرتی لیکن آپ کے قدموں میں گزرتی۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز دوستو، یہ تھی وہ علم و حکمت کی شمع جو ہرا کی خلوتوں میں روشن ہوئی، اور پھر جس کے اجالوں نے اتنے عظیم کردار ادا کیے ہیں کہ آج انسانیت ان کے فخر کرتی ہے۔ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، حیوانیت کی بات نہیں کرتا۔ یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کسی عظیم کو پہچاننے کے لیے بھی عظمت چاہیے، کسی عظیم کو پہچاننے کے لیے بھی عظمت چاہیے۔ آپ چمگادڑ سے پوچھیں کہ سورج کتنا حسین ہے، وہ کہے گی دفع کرو جی،
سورج ذرا برابر اچھا نہیں لگتا مجھے، نہ اس میں کوئی روشنی ہے نہ اس میں کوئی تابانی ہے، خواہ آ کر مجھے بےقرار کر دیتا ہے، پوچھتا بھی نہیں طلوع ہو جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ چمگادڑ کو سورج نہیں اچھا لگتا تو کیا فرق پڑتا؟ چمگادڑ کو سورج اچھا نہیں لگتا، وہ خود جو کمبخت چمگادڑ ہے، وہ سورج کہ جس کے اجالے ساری دنیا سے تاریکیوں کو دور کر دیتے ہیں، وہ سورج کہ جس کی حرارت نباتات و جمادات کو پیغام حیات دیتی ہے، زندگی کا پیغام دیتی ہے، وہ سورج کہ جس کی تابانی کائنات کے ایک ایک ذرے کو بقائے نور بنا دیتی ہے، چمگادڑ اس کی اپوزیشن ہے، وہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو کچھ ایسے ہیں جنہیں آسمان ہدایت پر چمکتے ہوئے ستاروں سے بیر ہے، محمد کے پیاروں سے بیر ہے، انہیں ابو بکر اچھا نہیں لگتا، انہیں فاروق اعظم اچھا نہیں لگتا، انہیں عثمان اچھا نہیں لگتا، کچھ بدبختوں کو علی اچھا نہیں لگتا، کچھ بد نصیبوں کو خالد بن ولید ہو، عمرو بن عاص ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، حسنین و معاویہ اچھے نہیں لگتے۔ جس طرح چمگادڑ سورج کا بیری ہے، یہ حیوان محمد کے پیاروں کے بیری ہیں۔ اسلام عظمت صحابہ انجمن تعلیم القرآن اگلے صاحب حقوق سنت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم شریعت علماء اسلام تکبیر۔ میں پرانے چمگادڑوں کی بھی بات کر رہا ہوں، کچھ نئے چمگادڑ بھی ہیں، کچھ نئے چمگادڑ ہیں جنہیں ٹی وی نے پیش کیا، جن کی کنٹریبیوشن اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے ایکٹنگ کرتے، آثار قیامت، انہیں مفکر اسلام کا ٹائٹل دیا جاتا، مفکر اسلام پہ بھی دل نہیں بھرتا، پھر ڈاکٹر کی دم بھی ساتھ لگتی ہے، اس پہ بھی دل نہیں بھرتا، پھر مفسر قرآن کہا جاتا، ڈاکٹر، مفسر قرآن، اسلامی سکالر، وہ کیا کہتے ہیں پی ایچ ڈی، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتوں کی دم لگتی ہے صاحب۔ وہ بارش ہو رہی تھی کہ بہت تیز، ایک آدمی موسلادھار بارش میں گھبرا کر آیا دیہات میں، کسی دیہاتی کے دروازے پہ آ کے اس نے دستک دی، اس کے جھونپڑے پہ، اس کے گھر پہ، کچا سا گھر تھا، کہہ رہا دروازہ کھولو بارش ہو رہی ہے، ذرا جگہ دے دو مجھے۔ اندر جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا کیا نام ہے تمہارا، کون ہو؟ کہنے لگا مسافر ہوں، لاہور سے آیا ہوں۔ ان کا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے عبدالعزیز قادری چشتی سہروردی فلانا فلانا، ساتھ یہ جو دمیں لگائی نا، وہ پہلے دروازہ کھول رہا تھا دوبارہ بند کر دیا، کہنے لگا اتنے آدمیوں کے لیے میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر ایک آدمی ہوتا تو پھر دروازہ کھول دیتا، تم چونکہ بہت زیادہ ہو اس لیے آپ واپس تشریف لے جائیے، بارش میں بھیگ بھیگ کر مر جائیے، لیکن میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ ہوس ہے نا، ہوس ہے، تسکین نہیں ہوتی، بہت سارے دم لگنے چاہیے۔ اور قومی زندگی میں خدمات اس کے سوا کچھ نہیں کہ ٹی وی کی اس پر سکرین پر ایکٹنگ ہوتی ہے، ٹوپی کی نمائش ہوتی ہے، اینک کی نمائش ہوتی ہے اور ایکٹنگ ہوتی ہے، پہلے طبلہ سرنگی، اس کے بعد مفکر قرآن صاحب، اس کے بعد پھر گانا بجانا ناچنا۔ یہ گوبر اور مکھن کو خلط ملط کر دیا، دودھ اور پیشاب کو ملا دیا، پہلے گانے والیاں پھر مفکر صاحب، پہلے مفکر صاحب پھر ناچنے جا، برادری جو ایک ہوئی، جنس جو ملتی ہوئی۔ میرا ایک دوست وزیر اطلاعات بنا تھا، نام نہیں لیتا ہوں، تحریک تحفظ ختم نبوت میں جب میرے اوپر کیس تھے، تقریباً 9 کیس تھے صرف راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں اور اٹک میں، وہ میرا وکیل تھا، وہ کیس ان کے پاس، اس دور سے ہمارا تعلق ہے۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے کیس بھی وہی سنبھالتے تھے، تو گھنٹوں ہماری باتیں ہوا کرتی تھی راولپنڈی کچہری میں، تعلق ہے۔ اب وہ ماضی میں وزیر اطلاعات بنے، انہوں نے مجھے فون پر گھر پہ رابطہ قائم کر کے فرمایا شاہ صاحب آپ کا بھائی یہ ناچیز وزیر اطلاعات بن گیا ہے، آپ کی تقریریں لوگ سنتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بس آپ ٹی وی پہ آئیے، ٹی وی پہ آپ اللہ کی توحید بیان کیجیے، سیرت سرور کائنات بیان کیجیے، مقام صحابہ بیان کیجیے، سارا ملک سنے گا، پوری دنیا سنے گی۔ اگر آپ میری وزارت میں ٹی وی پہ نہ آئے تو پھر کب آئیں گے؟ میں نے کہا بہت مہربانی راجہ،
بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے یاد فرمایا اور میں بالکل تیار بیٹھا ہوں. کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں معذرت کر لوں گا، میں بالکل تیار بیٹھا ہوں. آپ کے دور میں اگر ہم نے اپنا پیغام پوری دنیا کو نہ سنایا تو کب سنائیں گے؟ تیار ہو جائیے، آ رہا ہوں. بس شرط ایک ہے کہ جب میرا پروگرام شروع ہو اس دن سے آپ آرڈر دے دیں گے ٹی وی کو کہ آئندہ کوئی گانا بجانا طبلہ سرنگی پر مبنی کوئی پروگرام نشر نہیں ہوگا. طوائفوں کے جنس کو یہاں مسلط نہیں کیا، اس بازار کی جنس کو یہاں مسلط نہیں کیا جائے گا. یہ غلاظت کے مجسمے جنہیں فل میک اپ کر کے پیش کیا جاتا ہے گھر گھر میں آئیڈیل بنانے کے لیے کہ دیکھو یوں بن کے دکھاؤ، ترقی کرنی ہے تو یوں کرو، اور کیمرہ مین ہر پوز لے کر وہ قوم کے بچوں کے دل و دماغ میں اس کو اتارتا ہے. یہ غلاظت بند ہوگی اس دن سے جب میرا بیان ہوگا. شاہ صاحب یہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یتیم صاحب آپ نے وزارت کیوں قبول کی ہے جب آپ کے بس میں اتنی بات بھی نہیں ہے کہ آپ طبلہ سرنگی گانا بجانا بند کر دیں؟ تو آپ نے وزارت، یہ مت پوچھیے کہ میں نے کیوں قبول کی، اس کو تو میں بند نہیں کر سکتا. آپ تشریف لائیے، آپ کا پروگرام لگوا دوں گا. میں نے کہا جس ٹی وی سے گانا بجانا طبلہ سرنگی پر مبنی پروگرام نشر ہوتا ہو میں وہاں آ کر قرآن بیان کروں، میرا ضمیر کہتا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. جہاں گانا بجانا نشر ہوتا ہو، جہاں طبلہ سرنگی نشر ہوتا ہو، وہاں قرآن بیان کرنا ایسے ہے جیسے کوئی بیت الخلاء میں قرآن پڑھ رہا ہو، جیسے ٹوائلٹ میں قرآن پڑھ رہا ہو. یہ کوئی خدمت ہے؟ یہ تو گندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے بکے ہوئے لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی توہین کی ہے. گانا بجانا جس مقام پہ ہوتا ہے وہاں پر آ کر یہ بھی ایکٹنگ کرتے ہیں. انہیں کس نے قوم کا خدمتگار بتایا ہے؟ یہ تو سرکار کے ایجنٹ ہے، امریکن لابی کے پالتو ہیں. یہی وجہ ہے کہ محمد کے سچے خدام پر یہ بھونک بھونک کر اپنا نام حاصل کرتے ہیں. رسول کے غلاموں کو دیکھنا ہو تو محمد قاسم نانوتوی کے کردار کا مطالعہ کیجیے. مفکر اسلام کیسے ہوتے ہیں مفتی محمود کو دیکھیے. شاہ اسماعیل شہید کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. عطا اللہ شاہ بخاری کا مطالعہ کیجیے. محمد الیاس مبلغ اسلام کا مطالعہ کیجیے، جن کی دعوت و تبلیغ کا پیغام آج پوری دنیا میں انسانیت کو منزل کا نشان بتا رہا ہے. انہیں کیا پتا محمد الیاس کون ہے؟ انہیں کیا پتا؟ فرمایا وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسو میں، وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسو میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. یہ حکمرانوں کے ٹاؤٹ، وزیر اعلیٰ کے دسترخوان پر دم ہلانے والے ٹاؤٹ، چیف منسٹر کی کوٹھی کے اردا گرد دم ہلانے والے 2 ٹکے کے مفکر اسلام، ٹی وی ایکٹر، انہیں کیا پتا کہ اسماعیل شہید کون ہے؟ اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کہو کو سارے لیک دیجے حریت در ہند بیخت. کسی روشن ضمیر نے بالا کوٹ کے شہید کی قبر پر یہ عبارت لکھ دی. ہاں، بالا کوٹ کے شہید کی قبر پہ یہ عبارت لکھ دی. سنیں نا کنا صاحب، فارسی سمجھ میں آتا کہ نہیں؟ اے زبی بس تو آپ نہ سکھائیے مجھے، دھوڑا ہو چلا ہوں، پتہ نہیں کب سکھائیں گے. مولانا بجلی گھر سے کہا ہے، اس نے کہا سکھاؤں گا. میں نے کہا کیسے سکھاؤ گے؟ 3 مہینے جیل میں بیٹھ جاؤ، آرام سے سکھا. یہ دن کہیں، شام کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، اس طرح کیسے سیکھو گے؟ جیل میں بیٹھ جاؤ وہاں سکھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کسی روشن ضمیر نے شاہ شہید کی قبر پہ عبارت لکھ دی، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں. ٹھیک ہے. کسی روشن ضمیر نے شاہ شہید کی قبر پہ عبارت لکھ دی،
اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ہدایت سور اسرافیل ماں. اللہ کے راستے میں جان دے دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل، تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی برے صغیر کے لیے. شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تیرے مرکز پر کہ تو نے اپنے خون کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ بنا دیا، لیکن اسماعیل تیرے خون کی ایک ایک بوند تاریخ آزادی کی بنیاد بن گئی، فرنگی سلطنت کے لیے پیغام موت بن گئی. یہ فتویٰ باز، ان کے فتوے یہ ہیں کہ تبلیغی جماعت والے گستاخ، ان کا فتوے یہ ہے کہ دیوبندیوں سے ہاتھ نہ ملایا جائے، اور دارالعلوم کے رضاکاروں کے فتوے یہ ہیں، محمدی علوم سے نسبت رکھنے والے علم نبوت کے وارثوں کے فتوے یہ ہیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا بھی حرام، انگریز کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا بھی حرام، انگریز کا تہذیب و تمدن اپنانا بھی حرام، انگریز کی سیاست اپنانا بھی حرام. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ماضی سے، آپ کے شاندار ماضی سے کچھ جھلکیاں آپ کو عرض کر رہا ہوں. دشمن بھی مان گئے، لندن کی لائبریری میں بھی حسین احمد کا وہ مقدمہ پڑا ہوا ہے، لندن کی لائبریری میں حسین احمد کا وہ کیس پوری دستاویز رکھی ہوئی ہے کہ حسین احمد نے فتویٰ دیا انگریز کی بھرتی میں فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور بھرتی ہونے کے بعد فرنگی فوج میں شامل ہو کر اگر کوئی مسلمان مر گیا تو وہ مرتد ہو کر مرے گا، جہنم میں جائے گا. کیس بنا، کراچی کے خالق دین حال کی در و دیوار آج بھی موجود ہیں، بہت ساری عمارتیں بدل گئی، پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. خالق دین حال ابھی جو کا تو کھڑا ہوا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو میرے پاس آؤ، میں پتھروں کی عمارت ہونے کے باوجود تمہیں بتاؤں گا کہ حسین احمد کون تھا. عدالت پہ انگریز بیٹھا ہوا ہے، کٹہرے میں بڑے صغیر کی لیڈرشپ آئی ہے، نامور لیڈر محمد علی جوہر بھی کھڑے ہیں، شوکت علی بھی کھڑے ہیں، مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ملزم بن کر کھڑے ہیں. انگریز جج کہتا ہے حسین احمد ملزم، حسین احمد ملزم، حسین احمد تیری مثل بتاتی ہے کہ فلاں موقع پر تو نے تقریر کرتے ہوئے کہا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے اپنے خطاب میں یہ جملہ کہا تھا، مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہا تھا، اب بھی یہی کہہ رہا ہے اور جب تک زندہ رہوں گا یہی کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور اگر کوئی مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر مر گیا تو وہ مرتد مرے گا. ہاں، انگریز آگ بگولا ہو گیا، آتش زیر پا ہو کر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہوگی. آپ انگاروں سے کھیل رہے ہیں، آپ موت کے بیوپاری نظر آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بغل میں گٹھڑی کھول کر سامنے رکھ دی، فرمایا معلوم تھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس لیے کفن دیوبند سے ساتھ لایا ہوں. کفن دیوبند سے ساتھ لایا ہوں کہ تم مجھے سزائے موت دو اور مجھے اپنے کفن میں دفنایا جائے. انگریز نے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، جنہیں ہم پھانسی دیتے ہیں ان کے کفن کا انتظام تو سرکار کرتی ہے. مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو حسین احمد انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام سمجھتا ہے، مرنے کے بعد انگریز کا کفن پہننا بھی حرام سمجھتا ہے. یہ اس دارالعلوم کے مجاہدوں کا لہجہ ہے جس دارالعلوم کو نسبت ہے محمد عربی کے علم سے، اور ان کا لہجہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کسی دیوبندی سے ہاتھ ملانا حرام ہے، کسی
کسی دیوبندی کے سلام کا جواب دینا حرام ہے. حق احساس سے کمتری کے مارے ہوئے بیماروں. پنجاب کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا کسی دیوبندی کو سلام یا اس سے ہاتھ ملانے سے بیوی طلاق ہو جائے. اور سارے فتوے وہ آزما چکا, لوگ مانتے نہیں تھے. لوگ کہاں مانتے ہیں؟ اس دور کے لوگ کہاں مانتے ہیں؟ مولوی کی بات سنی اور ہضم کر گئے. اب اس نے سمجھا کوئی ایسی خطرناک بات کروں کہ یہ ڈرے. اس نے کہا دیوبندی سے ہاتھ ملانا اور اس کے سلام کے جواب دینے سے بیوی طلاق ہو جاتی ہے. بس اب کہو گے ان کے ساتھ سلام یا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں بیوی کون چھوڑتا ہے. اور بس ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہی ہے اسلام کی منشا, یہی ہے اس کے رسول کا تقاضا, یہی ہے. ہمارا ایک نوجوان بڑا من چلا, اگلے دن صبح سویرے حلوے کی پلیٹ پر تازہ لے کر چاندی کے ورق لگا کر چمکاتا ہوا حضرت صاحب کے پاس پہنچا. دور سے مولوی صاحب سے کہا السلام علیکم حضرات. مولوی صاحب حلوے پہ نظر پڑتے ہی طبیعت میں شباب آ گیا. کہنے لگا وعلیکم السلام, کیسے تشریف لائے؟ ملنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, یہ قبول فرمائیے. مولوی صاحب نے وہ رکھ لی. مسافر تو کیا معانقہ کیا, حلوہ لانے کو تو معانقہ کرنا ہی مباح ہے نا جی, مستحب ہے. پھر ہو کر معانقہ کیا. پھر وہ نوجوان بیٹھ گئے. کہ حضرت آپ کی کل جمعہ کی تقریر کے چرچے سارے شہر میں ہیں. بچہ بچہ کہہ رہا ہے آپ نے حق بیان کیا. دیکھو نا جی, اس دور میں بھی ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو حق بیان کیا. آپ کی حق گوئی پر پورا شہر گونج رہا ہے. مجھے بھی بڑا سکون ملا. میں نے جب سنا کہ آپ نے حق بیان کیا اور ایسا فتویٰ دیا ہے, بہت خوشی ہوئی. تو چونکہ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ کسی دیوبندی کے سلام کا جواب دینے سے اور مسافہ کرنے سے بیوی طلاق ہو جاتی ہے, دیا نا آپ نے فتویٰ؟ ہاں بچہ دیا. تو پھر مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں, میں تو خاندانی دیوبندی ہوں. سلام کا جواب بھی دے دیا, مسافہ تو کیا معانقہ کر دیا آپ نے. اب آپ سے تو فارغ ہو گئی, میرے ہی حوالے کر دیجئے, بوڑھی صحیح گزارا کر لوں. یہ ان کے فتوے ہیں, یہ ان کے فتوے ہیں, یہ ان کی پہنچ ہے. اور دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم, دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے والا پہلا طالب علم, حسن اتفاق دیکھیے, حسن اتفاق دیکھیے. بنیاد رکھنے والا بھی محمود, سب سے پہلا سبق دینے والا بھی استاد بھی محمود, اور سب سے پہلے شرف تلمذ حاصل کر کے سند فراغت حاصل کرنے والا بھی محمود, استاد ملا محمود, شاگرد محمود حسن دیوبندی. لوگوں نے کہا محمود حسن دارالعلوم کے ہاتھوں میں آپ کی قبر بننی چاہیے. آپ کسی جگہ کو نشان زد کر دیں, اسی جگہ آپ کی قبر بنائی جائے گی اور کتبہ لگایا جائے گا. یہ اس مادر علم کا پہلا فرزند ہے محمود حسن. اس نے اس مادر علمی سے سب سے پہلے اکتساب علم و حکمت کیا ہے. یادگار ہوگی, محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد میری مرکز بنے, اس میں کتبہ لگے, لیکن مجھ سے تو پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں. میری آرزو یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن انگریز سے ٹکراؤں. اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن انگریز کے مقابلے میں میدان کارزار میں جاؤں, شمشیر وقف ہو کر میدان کارزار میں اتروں, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ٹکرا کر انہیں ماروں, وہ مجھے ماریں, اور پھر میرے جسم کا ریزہ ریزہ کر دیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. میدان کارزار میں میرے جسم کے ٹکڑے پھیل جائیں, انہیں پرندے کھا جائیں, میرے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے. حشر میں اللہ کے حضور جب میری پیشی ہو اور جب میرا نام پکارا جائے تو پرندوں کے بطون سے محمود حسن کے جسم کے ٹکڑے جمع ہو کر انسان بن کر اپنے خالق کے سامنے حاضری دوں. یہ ہماری پہچان ہے دوستو. دارالعلوم دیوبند ایک ادارے کا نام نہیں, ایک تحریک کا نام ہے. انگریز کی آنکھ کا کانٹا, انگریز اور انگریز کی ذریت نہ دارالعلوم دیوبند کو برداشت کرتی ہے, نہ ان کے فرزندوں کو برداشت کرتی ہے. ان کی پہنچ یہ ہے, ان کی اپروچ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ ولی اللہ قافلے کے ہر رضاکار پر فتوے لگائیں. آج اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, ارباب علم و دانش, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, یہ سوچ کر بول رہا ہوں کہ شاید میری زندگی کا آخری بیان ہے. زندگی کا کیا بھروسہ. محمد الیاس کی تحریک آج پوری انسانیت کی نمائندہ تحریک ہے, صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا. میں ابھی گیا ہوا تھا بمبئی میں, جوڑ تھا,
وہاں میں نے شرکت کی. اگر 1.5 لاکھ مسلمان تھے تو 50,000 ہندو بھی آئے ہوئے تھے رحمت عالم کا پیغام سننے کے لیے. ان کے لیے سیپریٹ نشست بنائی گئی تھی, علیحدہ جگہ بنائی گئی تھی بیٹھنے کے لیے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں وہ آتے ہیں کہ تم سنو اسلام کے دامن میں کیا ہے. ہندو میں وہ شودر یا ہریجن افراد جن کے ساتھ اونچ نیچ کا برتاؤ کیا جاتا ہے, غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے, اونچی ذات کا ہندو جنہیں مسلمان سمجھنے کو, انسان سمجھنے کو تیار نہیں, وہ آتے ہیں اسلام کی انسانیت نوازی کو سنتے ہیں, اسلام کی انسانی ہمدردی کو سنتے ہیں. مجھے وقت نہیں تھا, ہمیں بہت دور جانا تھا ایک جلسے میں شرکت کے لیے. کچھ دیر میں نے شرکت کی. جوڑ کے اختتام پر جب دوست واپس دعا کے بعد وہاں پہنچے میرے پاس تو انہوں نے بتایا کہ 1800 ہندوؤں نے اسلام کو یہ ایک اجتماع کی بات کر رہا ہوں, ایک اجتماع کی. اسی طرح میں نے 83 میں گودرا میں ہونے والے تبلیغی اجتماع میں شرکت کی تھی. وہاں بھی 3,500 غیر مسلمان ہوئے. فرانس میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, ویسٹ انڈیز میں, افریقی جزائر میں, مشرق وسطیٰ میں, دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے یہ بے لوث رضاکار, وزیر اعلیٰ کے پالتو نا, ٹی وی کے اداکار نا, اسلام کے بے لوث رضاکار پوری دنیا میں اسلام کا تاج بلند کرتے ہوئے, پیغام محبت دیتے ہوئے. کچھ اور بھی ہیں پیغام, وہ دعوت و اخوت, دعوت و اخوت تاکہ قربانی کی عید پر تمہاری کھالیں اتاریں. پھر ہم ووٹ لیں تم سے, سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے دعوت و محبت و اخوت. صدقے جاؤں تو باہر رنگے کے خواہی جامع می پوش, مننداز قدترا می سداسم. تمہیں تو ہم پہچانے ہوئے ہیں نا انشاءاللہ. تمہارا تو ہم وہ انٹروڈکشن کروائیں گے جو تمہارا حق ہے. اگر اخوت و محبت کا پیغام دینا ہے تو سب سے پہلے اعلان کیجئے کہ جو حضرت عثمان کو خائن کہے, سیدہ عائشہ پر الزام لگے, وہ مردود ہے اور دار اسلام سے. بات سنیے, یہ ہے دعوت محبت و اخوت مسلمانوں کے ساتھ. ہم یہ بات واضح کہہ چکے ہیں, آج نہیں کہہ رہا ہوں. کو ہاتھ آتے ہوئے اللہ تعالی حاجی ابراہیم کراچے کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے اس شخص کی میزبانی یاد ہے. جاوید بھی مجھ سے بات کرتا ہے, لیکن حاجی ابراہیم کا طرز تکلم بھی مجھے یاد ہے. اللہ نے اس شخص کو کتنی عاجزی دی تھی, کتنا خلوص عطا کیا تھا, کتنا سچا دل عطا کیا تھا. حاجی ابراہیم کراچا جب میرا میزبان ہوتا تھا, وہ ہاتھ آتے ہوئے مجھے بہت کم عرصہ بھی ہوا ہو تو 15-16 سال تو کہ ہماری برادری کی بنیاد, ہماری اخوت و مودت کی بنیاد صحابہ کرام سے سچی عقیدت ہے. اگر کوئی شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ کو تو رہنے دو, مجھے اپنا بھائی بنا لو, اگر ہم اسے اپنا بھائی بنا لیں تو لعنت ہے ہم پر, دنیا میں بھی اور آخرت میں. ہم اسی کو اپنا بھائی سمجھیں گے جو ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا سچا غلام ہوگا. ہمارا بھائی وہ ہے جو اصحاب رسول پر تنقید نہیں تعریف کرے. ہمارا بھائی وہ ہے جو اصحاب رسول کو معیار حق و صداقت سمجھتے ہوئے انہیں اسلام کی نمائندہ جماعت تسلیم کرے. پھر اسے اشتہار شائع کرنے کی ضرورت نہیں, پھر اسے سیاسی پروپیگنڈا اور سیاسی مہم چلانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہم خود اسے اپنے سینے سے لگائیں گے. ہم اسے خود اخوت و مودت کا پیغام سنائیں گے انشاءاللہ. لیکن جب تک صحابہ کرام کا بغض ان کے سینے میں موجود ہے وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے, ہم ان کے بھائی نہیں ہو سکتے. میرے عزیز دوستو, اس مکتب فکر کی امتیازی شان یہی ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا, جہاد جہاد اور جہاد. کل بھی جہاد, آج بھی جہاد, انشاءاللہ آئندہ بھی جہاد. باطل جس عنوان سے اٹھے گا اس کے مقابلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث سامنے آئے. کبھی امداد اللہ مہاجر مکی بن کر, کبھی محمد قاسم نانوتوی بن کر,
کبھی محمود حسن دیوبندی بن کر، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری اور شاہ اسماعیل شہید بن کر، کبھی محمد الیاس بن کر، کبھی مفتی محمود بن کر، انشاءاللہ ولی اللہ قافلے کے سپاہی ان کے مقابلے میں آتے رہے، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ انجمن تعلیم القرآن کی مسند علم و حکمت سے جن طلباء کو پیغام ملا ہے وہ یہی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے اساتذہ نے آپ کو یہی پیغام دیا ہوگا، آپ کو اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے یہی ترغیب دی ہوگی۔ عزیز طلباء، آپ کے لیے 2 منٹ عرض کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا سوچ رکھا، لیکن میں دعا بھی کرتا ہوں اور میرا حسن ظن ہو، میرا حسن ظن ہے کہ آپ نے یہی سوچ رکھا ہوگا کہ انشاءاللہ زندگی کے گنے چنے لمحات اسلام کی سربلندی کے لیے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور اسلام کی سربلندی محض حجرے میں بیٹھنے سے نہیں ہوتی، تعویذ بیچنے، تعویذ لکھنے سے نہیں ہوتی۔ یہ تعویذ گندا تو مال کمانے کا دھندا ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ مرید بنانا، چکر چلانا، نذرانے بٹورنا، یہ مال کمانے کا دھندا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مرید بناؤ مت، مرید بنو بھی اور بناؤ بھی، لیکن شاہ اسماعیل شہید کی طرح، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح مرید بناؤ۔ جب بیعت لیتے تھے تو سب سے پہلے اس سے وعدہ لیتے تھے کہ حق و صداقت کی جد و جہد میں جان دوں گا، اور پہلے تیرا شیخ آگے ہوگا، تو میرے پیچھے آئے گا۔ ہر مرید سے یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ راہ حق میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ جن راہ حق میں ہر سال مرسیڈیز پیش کروں گا حضرت صاحب کی خدمت میں، یا سنگاپور سے لنگور منگوا کے حضرت صاحب کو پیش کروں گا۔ یہ اس دور کی پیری مریدی ہے۔ 50,000 روپے یا 50 لاکھ روپے کا ہر سال چیک پیش کیا کروں گا حضرت صاحب۔ ایک نواب صاحب اس دور میں بھی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہونے کی آرزو لے کر آیا کہ یہ سارے لوگ مرید بن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ بنے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، جی مجھے بھی اپنی ارادت کے حلقے میں قبول فرمائیے، بندہ حاضر ہے آپ کا مرید بننے کے لیے۔ شاہ صاحب نے سراپا کا جائزہ لیا، سر سے پاؤں تک نواب صاحب سجی سجائی دلہن نظر آ رہے تھے۔ فرمانے لگے، نواب صاحب لاز پر ورد تنعم نبرد راہ بعش عاشقی شیوہ رندان بلاکش باشد۔ یہ آپ کے بس کا روگ معلوم نہیں ہوتا، آپ میرے مرید تو بن جائیں گے لیکن تقاضے پورے نہیں کر پائیں گے۔ نواب صاحب نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں، ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ آپ بنا کے دیکھیے، وعدہ لیجیے، نبھا کے دکھاؤں گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چشمے ماروشن دلے ماشاء تشریف لائیے۔ بیعت لے لی، خدام سے فرمایا، نواب صاحب کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، کوئی ان کو کھانا نہ کھلائے۔ نواب صاحب خوشی میں پھولے نہ سمائے، کہنے لگے، مقدر دیکھو، آج مرید بن رہا ہوں اور مقدر یہ ہے کہ کھانا شیخ کے دسترخوان ہی پہ کھاؤں گا۔ مرید بنتے ہی قرب میسر آ گیا، مقدر کا تو بادشاہ ہوں، روز اول سے جو چاہا وہی پایا، بڑا خوش ہوا۔ دسترخوان سجا، شاہ شہید شاہ اسماعیل شہید کا دسترخوان، سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے اور بس یوں ہی دال صاحب واجبی سی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رضاکار کو پہلے سے اشارہ کر رکھا۔ نواب صاحب بڑے تکلف کے ساتھ جب دسترخوان پہ بیٹھے، پہلے تو کھانے کا نقشہ دیکھتے ہی طبیعت غیر ہو گئی۔ وہ شامی کباب اور یاقوتیاں کھانے والا، بٹیروں کے شامی کباب کھانے والا، دیکھتا ہے سوکھی روٹیاں ہیں، دال ہے، طبیعت بہت خراب ہوئی۔ جب کھانا شروع ہوا، اس نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ قریب بیٹھے ہوئے ایک مجاہد نے زور سے آنکھ تو کر کے تھوکا نواب صاحب کے پہلو میں۔ نواب صاحب نے کھانا وہیں چھوڑ دیا، غصے میں کہنے لگے، لا حول ولا قوت، کیا مصیبت ہے، کوئی آداب نہیں، کوئی ایٹیکیٹس نہیں، ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے، ادھر تھوکا جا رہا ہے، یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، ہم ایسے ماحول میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ ناراض ہو کر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے رضاکاروں سے فرمایا، کھانا کوئی نہ کھلائے انہیں۔ ایک وقت کا فاقہ کر لیا، دوسرے وقت تشریف لائے، جو ہی لقمہ توڑا، اس طرف سے بیٹھے ہوئے ایک مجاہد نے زور سے ناک صاف کی۔ نواب صاحب پھر تڑپ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقتوں کو ذرا بھی تہذیب نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے، ادھر کبھی تھوکتے ہیں، کبھی ناک صاف کرتے ہیں، کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، ہم ایسے ماحول میں کھانا نہیں کھا سکتے۔
پھر چلے گئے. 2 وقت کا فاقہ ہو گیا. تیسرے وقت پر تشریف لائے. ٹانگیں کانپ رہی تھی, رنگت زرد پڑ چکی تھی, اور انتڑیاں قل هو اللہ تو کیا سورہ یاسین ختم کر چکی تھی. دسترخوان پہ بیٹھے, لقمہ توڑا ہی تھا کہ پھر ایک رضاکار نے زور سے تھوکا. پھر نواب صاحب ڈٹ کر کہنے لگے, اب تو اگر تم یہاں پخانہ بھی پھیر دو تو کھانا کھائے بغیر نہیں اٹھے. تم نے سازش کر رکھی ہے میرے قتل کی, مارنا چاہتے ہو. 2 وقت کا فاقہ ہو گیا ہے, مرنے کو آ گیا ہے. کبھی تھوک کے اٹھا دیتے ہو, کبھی ناک صاف کر کے اٹھا دیتے ہو. اب نہیں اٹھوں گا, جو مرضی آئے کر لو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, نواب صاحب نہ ہم آپ کو مارنا چاہتے ہیں نہ آپ کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ میدان جہاد ہے, یہاں یہ نزاکتیں نہیں چلیں گی. اس میدان میں ان نزاکتوں والے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ہے, دہلی کی جامع مسجد کو جون جولائی کی شدید گرمی جب دہکا دیا کرتی تھی اور جامع مسجد کے صحن کے پتھر انگارے بن جایا کرتے تھے, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں ان پر چلا کرتے تھے. پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے, آبلے پھٹ کر زخم بن جاتے تھے. لوگوں نے کہا, شاہ صاحب آپ اپنے وجود پر اس قدر ظلم کرتے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے, ظلم نہیں کر رہا ہوں, عادی بنا رہا ہوں پاؤں کو. آگے چل کر ہم نے جہاد کے مرحلوں سے گزرنا ہے, مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں سے ٹکرانا ہے, تبتے ہوئے صحراؤں نوکیلے پتھروں پہ سفر کرنا ہے. تو پاؤں کو ریہرسل دے رہا ہوں, کل تلخیاں دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائیں کہ ہم نے تو یہ پہلے دیکھی نہیں تھی. آپ کو اساتذہ نے سال ہر سال محنت کر کے علم و حکمت کی جو امانتیں دی ہیں, ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا حال آپ کے شاندار ماضی سے عملاً وابستہ ہونا چاہیے. کوئی مصلحت, کوئی مفاد, دنیا کی کوئی ہوس اور کشش آپ کو اپنے شاندار ماضی سے جدا نہ کر سکے. بس یہی آپ کی کامیابی ہے اور آپ کے اس مکتب کی پہچان ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.